بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بڑھیا سر پر گٹھری اٹھائے جا رہی تھی۔ ایک خوبصورت نوجوان آتا ہے اور کہتا ہے، اماں یہ گٹھری کدھر لے کر جا رہی ہے؟ لائیں مجھے دے دے، میں اٹھاتا ہوں۔ بڑھیا کہتی ہے، بیٹا سنا ہے شہر میں ایک جادوگر آیا ہوا ہے جس کا نام محمد ہے۔ جو اس سے ملتا ہے یا اس سے بات کرتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ میں اس کے ڈر سے یہ شہر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ منزل پر پہنچا کر اس جوان نے بڑھیا کا سامان سر سے اتارا اور اس سے اجازت چاہی۔ بڑھیا نے بہت دعائیں دی اور کہا کہ چہرے سے تو کسی اعلیٰ خاندان کے لگتے ہو اور بہت نیک بیٹے ہو۔ تم نے میری مدد کی ہے، میری نصیحت مانو، تم بھی اس جادوگر سے بچ کر رہنا۔ ارے ہاں، میں تمہارا نام تو پوچھنا بھول ہی گئی۔ بیٹا کیا نام ہے تمہارا؟ وہ جوان مسکرا کے کہتے ہیں، اماں جی میرا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سننا تھا کہ بڑھیا نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مجھے بھی کلمہ پڑھا دے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اصلی حالت میں دیکھنے کی تمنا۔ فرشتے کو اصلی حالت میں کوئی نہیں دیکھ سکتا، اگر کوئی دیکھے گا تو ہلاک ہو جائے گا۔ اسی لیے حضرت مریم، ابراہیم، لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آتے تھے، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کے سردار کو اصلی حالت میں دیکھا۔ اور جب جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اپنی اصلی حالت دکھائیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جبرائیل علیہ السلام کو 600 پروں کے ساتھ دیکھ لیا، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنا ایک پردہ ہٹا دیتے تو جبرائیل علیہ السلام تا قیامت بے ہوش ہو جاتے۔ ہماری آنکھ وہ ہے جو سورج کو دیکھے تو چوندھیا جائے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک نے خدا کو بھی دیکھا اور ساری خدائی کو بھی دیکھا۔ سبحان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کا واقعہ۔ آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا واقعہ تو یاد ہوگا، جب کعبہ کی دیوار کی مرمت ہو رہی تھی، بڑوں کے ساتھ بچے بھی پتھر کندھوں پر رکھ کر لا رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان میں شریک تھے۔ جب کندھے دکھنے لگے تو لڑکوں نے تہبند کھول کر کندھوں پر رکھ لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسا کرنے کو کہا۔ جب بہت اصرار کیا تو مجبوری کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہبند کھولنا چاہا تو مارے شرم کے بے ہوش ہو گئے۔ جب چچا نے یہ دیکھا تو منع کر دیا۔ دیکھا آپ نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حیادار تھے، آئیے ہم بھی بے شرمی کی باتوں سے بچے تاکہ ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو۔ آمین۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں آئے تو ایک بادل کا ٹکڑا آسمان پر وارد ہوا۔ میں جہاں جاتی وہ بادل میرے اوپر چھاؤں کرتا۔ میں جب بکریاں چرانے جاتی تو بکریاں میرے پیچھے چلتی۔ جب چلتی تو پتھر میرے پاؤں کے نیچے نرم روئی کی طرح ہو جاتے، اور جب کنویں سے پانی نکالنے جاتی تب پانی اوپر چڑھاتا اور آسانی سے پانی بھرتی۔ جب سوتی تو خوبصورت حوریں مجھے پنکھا سے ہوا دیتی، اور روزانہ ایک نبی مجھے خواب میں مبارکباد دیتے تھے کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ ولادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے کچھ معجزات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی تھی۔
اور میں نے اس وقت کے کچھ معجزات دیکھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سجدہ کی حالت میں تھے۔ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چراغ کے نور پر غالب آ گیا اور سارا گھر روشن ہو گیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلانا چاہا تو آواز آئی، اے صفیہ، اپنے آپ کو نہ تھکا، ہم نے انہیں نہلا کر پاک ستھرا نکالا ہے۔ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختنہ ہو چکا ہے اور ناف کاٹی جا چکی ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی۔ سبحان اللہ۔ کافر بچی کے سر پر نبی کی چادر۔ جب کسی قبیلے کا قافلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس وقت ایک نوجوان لڑکی کا بچہ گم ہو گیا۔ وہ ماں تھی اور وہ بھاگتی پھر رہی تھی کہ میرا بیٹا کہاں ہے۔ اس حالت میں اس کے سر سے چادر بھی اتر گئی۔ وہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک ایک صحابی کو دے کر فرمایا کہ اس لڑکی کو دے دو تاکہ وہ اپنا سر ڈھانپ لے۔ وہ صحابی کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو ایک کافر کی بیٹی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ کافر کی بیٹی ہے مگر بیٹی تو ہے۔ آج اگر تو اس کے سر کو ڈھانپے گا تو کل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تیرے عیبوں پر رحمت کی چادر عطا فرمائیں گے۔ احترام انسانیت کا یہ درس اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا معجزہ۔ ایک مرتبہ کچھ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور پانی تقریباً ختم ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ بھی پانی بچ گیا اسے تلاش کرو۔ چنانچہ لوگ ایک برتن میں تھوڑا سا پانی لے آئے۔ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک برتن میں ڈال دیا اور فرمایا، برکت والا پانی لو، اور برکت تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان میں سے پانی کے فوارے کی طرح پھوٹ رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک مشک سے زیادہ معطر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے وہ خوشبودار ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی احتلام نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جمائی نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب پانی مبارک کھارے پانی کو میٹھا کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں کی یہ 5 عادتیں بہت پسند تھیں۔ نمبر 1، وہ رو کر مانگتے ہیں اور اپنی بات منوا لیتے ہیں۔ نمبر 2، وہ مٹی سے کھیلتے ہیں اور غرور تکبر خاک میں ملا دیتے ہیں۔ نمبر 3، جو مل جائے کھا لیتے ہیں، زیادہ جمع یا ذخیرہ کرنے کی ہوس نہیں رکھتے۔ نمبر 4، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں اور پھر صلح کر لیتے ہیں، یعنی دل میں حسد، بغض اور کینہ نہیں رکھتے۔ نمبر 5، مٹی کے گھر بناتے ہیں، کھیل کر گرا دیتے ہیں، یعنی وہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا باقی رہنے والی نہیں بلکہ ختم ہو جانے والی ہے۔ بے شک